أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی یہ لیکچر سیریز جو ہے اس کو ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا نام دیا تھا، اور سب سے پہلے ہم نے ہدایت کے بارے میں گفتگو کی تھی، پھر رب ہماری گفتگو کو موضوع تھا، پھر اسلام اور سیکولرزم، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حقیقت انسان، اور پھر ہدایت کا سفر انسان کیسے طے کرتا ہے، قرآن مجید ایمان لانے کی دعوت کیسے دیتا ہے، کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں نظر آتی ہیں اور وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر ذرا زیادہ واضح الفاظ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو انسان کو جنت کے راستے پر ڈالتے ہیں، اور وہ کون کون سی حرکتیں ہیں جو انسان کو جہنم کے راستے پر ڈالتی ہیں۔ خاص طور پر اس میں دو چیزیں، ایک ہے کہ حق بات کو تسلیم کرنا، اور دوسرا صدقات و خیرات میں انسان کا آگے بڑھ کر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، تو اس سے انسان کو ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إلى آخر السورہ۔ حضرت جیسا کہ اشتہار جو آج کی گفتگو کا دیا گیا تھا، اس میں آج کی گفتگو کا عنوان بتایا گیا تھا کہ اسلامی ریاست۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست نہ کوئی ٹیریٹوریل ریاست ہے کہ اس کا ایک خاص ٹیریٹری ہے کہ جس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ اسلامی ریاست ہے، نہ کوئی ایک زبان بولنے والے، نہ ایک رنگ والے، نہ ایک نسل والے، بلکہ اسلامی ریاست کے شہری مسلمان ہیں، خواہ وہ انڈونیشیا کے رہنے والے ہوں، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، برطانیہ کے، فرانس کے، یو ایس کے، کینیڈا کے، جو بھی کلمہ گو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے۔ کسی بھی ریاست میں دو چیزیں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک اس کا آئین، اور دوسرا ان کا رول ماڈل۔ اسلامی ریاست کا آئین جو ہے وہ ہے اللہ اور اس کی رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ جیسے پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد ہے، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہ پاکستان کے آئین کی پہلی کلوز ہے، پہلی شق ہے پاکستان کے آئین کی، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا یہاں پر یہ بات طے کی گئی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ
ہمارے اکثر جو قانون کے سمجھنے جاننے والے ہیں وہ سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہرگز پسند نہیں ہے، لہذا وہ اس میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، مختلف طریقے کرتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے گا بلا شبہ۔ تو پہلی آیت میں اسلامی ریاست کا آئین بیان ہوا ہے، اور کسی بھی ملک کا آپ آئین اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں پہلے اس کا نام ہوگا اور پھر اس کی جورسڈکشن ہوں گی، حدود کون کون اس کے اندر آتا ہے، پھر شہریت ہوگی، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی ریاست کسی ایک علاقے کے اندر نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی ریاست ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے وہ ایک اسلامی ریاست کا شہری ہے۔ تو یہاں وہ جو آئینی شک ہے پہلی وہ بیان کی جا رہی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایک گھوڑے کی اگر آپ مثال لیں کہ جو ایک رسے کے ذریعے ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، اور جتنی اس کی رسی، اس کا رسہ دراز ہے، لمبا ہے، وہی اس کے دائرے کا ریڈیس ہے، اس کے اندر اندر وہ فریلی آزادانہ موو کر سکتا ہے، ہل سکتا ہے، آگے پیچھے جا سکتا ہے، چکر لگا سکتا ہے، لیکن اس رسے کی لمبائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ اسلامی ریاست کی حدود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اندر جو ہیں 10 آپشنز ہیں، آپ 10 کی 10 اختیار کر سکتے ہیں باہمی مشورے کے ساتھ۔ وہ جو سورہ شورا میں کہا گیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، لیکن 10 مباح چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یعنی سب سے بنیادی بات کسی آئین میں یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر حکومت کیسے بنائی جائے گی، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست بنائی اس میں آپ تو براہ راست اس کے چیف ایگزیکٹو تھے اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اور اس جماعت کے امیر ہونے کی حیثیت سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیشن، آپ کی خلافت، وہ کسی ایک طریقے سے نہیں عمل میں آئی۔ حضرت ابوبکر کا انتخاب اور طریقے سے ہوا، حضرت عمر کا اور طریقے سے ہوا، حضرت عثمان کا اور طریقے سے ہوا، اور حضرت علی کا اور طریقے سے ہوا، اور پھر ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اور طریقے سے ہوا۔ تو یہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ رائے لینے کا طریقہ بھی بدل سکتا ہے، اس کو بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ بس حد کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاست کی اصل روح ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا آئین بنا لیں، کتنا ہی اچھا قانون بنا لیں، اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، تو وہ بڑے سے بڑے قانون کی حالت بگاڑ سکتا ہے، اس میں سے اپنے مذموم اور غلط عقائد پورے کر سکتا ہے، اپنے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے نوٹ آف کوشن کیا ہے، اس کے لیے وارننگ کیا ہے، خبردار کیسے کیا گیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے ہونے کا ذکر بار بار ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ انہ هو السمیع العلیم بھی ہے، انہ سمیع العلیم بھی ہے، ان اللہ سمیع بصیر بھی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون بھی ہے۔ یہ کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی، انفارمیشن نہیں دی جا رہی، معلومات نہیں شیئر کی جا رہی، یہ اصل میں وارننگ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سرگودا پاکستان میں جب میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک اسکول میں کوئی 1.5 ماہ میرا پڑھنا ہوا، تو ہمارے انچارج جو ہوا کرتے تھے شاہ صاحب، تو حاضری لگاتے ہوئے رول نمبر 7، رول نمبر 9 یوں کر کے اینک کے اوپر سے دیکھ کے میں تک لیتا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ کسی بچے نے شرارت کی ہے تو اس کو بتاتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ لیا ہے، ابھی میں حاضری سے فارغ ہوتا ہوں، تمہاری خبر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف کوئی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وارننگ ہے۔ ہر قوم کے جہاں ایک آئین ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں
کسی قوم کو متحد رکھنے کے لیے کسی رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. انڈیا کا رول ماڈل مہاتما گاندھی، امریکہ کا رول ماڈل ابراہیم لنکن، چائنا کا رول ماڈل ماؤ زے تونگ. یعنی اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے. پاکستان میں قائد اعظم کو وہ حیثیت دی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید جس شخصیت کو بطور رول ماڈل پیش کر رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. ان کو رسپیکٹ دینا، یعنی ہر دفتر میں پاکستان کے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے. کیوں؟ رول ماڈل کی حیثیت. مسلمانوں کے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قوموں کو رول ماڈل گھڑنے پڑتے ہیں کہ ان کی طرف سے اچھی اچھی باتیں اور منسوب کی جائیں تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی عزت ہو، اور ان کے اندر کہیں کہیں برائی ہو تو اس کو چھپایا جائے. ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین رول ماڈل عطا کیا ہے. اب ان کی عزت کا تقاضا کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اصل عزت تو دل میں ہوتی ہے، لیکن جو اس کا نظر آنے والا حصہ کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو فرمایا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو. ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ذرا تلخ کلامی بھی ہو جائے، کچھ گرمی سردی بھی ہو جائے، کچھ نہیں جاتا. بدمزگی ہوتی ہے اور ذرا بد تہذیبی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دو قسم کے اگر رشتے مانے جائیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. انسان الٹا بھی لٹک جائے ان رشتوں کو توڑ نہیں سکتا. کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے اور اس کو ساری پراپرٹی سے آگ بھی کر دے اور اخبار میں اعلان بھی کر دے کہ میں نے اس بیٹے کو آگ کر دیا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی وہ اس کا بیٹا رہے گا، اس لیے کہ بیٹا اللہ نے بنایا تھا. بھائی اللہ نے بنائے تھے. ایک بھائی ناراض ہو کر کہے کہ بس آئندہ میرے گھر نہ آنا، میری میت پر بھی نہ آنا، میری قبر پر بھی نہ آنا، میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا، پھر بھی اس کا بھائی رہے گا کہ اللہ نے بنایا تھا. ایک دوسرا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، کہ ہمیں سے ہر شخص وہ اس رشتے میں منسلک ہوتا ہے اپنی چوائس سے. دو گواہوں کی موجودگی میں نے کہا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا تو وہ میری بیوی بن گئی. اور اگر کوئی شخص اسی زبان کے ساتھ کہہ دے گا کہ میں نے اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کو طلاق دی تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح یاد رکھیے گا کہ نبی اور امتی کا رشتہ جو ہے یہ ہم نے خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے ہم اس رشتے میں منسلک ہوئے تھے. اور اگر ہم اپنی زبان کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ ہم محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، اللہ کا نبی نہیں سمجھتے، عام انسان سمجھتے ہیں، تو پھر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اور اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط لازم ہے. لیکن یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اسے بڑی کوئی ہلکی بات سمجھو کہ میں نے کون سا انکار کیا ہے، اونچی بولا ہوں نا. نہیں، اس سے ایمان چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اونچی آواز میں بولنا یہ تو صحابہ کے لیے تھا، لیکن آج ہمارے لیے بھی اس کی ایک شکل جو ہے وہ علماء کے نزدیک متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے آئے اور اس پر انسان اپنی بات کو فوقیت دے، پھر اس سے بھی معاملہ یہی بن جاتا ہے کہ گویا ہم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کر لیا. اس کی صورت کہاں پیش آتی ہے کہ ہم کوئی بحث کر رہے ہیں، ہمارے آرگومنٹ بڑے اسٹرانگ ہیں، اب فریق مخالف جو ہے وہ کوئی حدیث لے کے آ جاتا ہے
چپ کر جانا چاہیے فوراً. اللہ کے رسول کا فرمان، جی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. تحقیق بعد میں ہو جائے کہ آیا واقعی وہ حدیث سرٹیفائیڈ تھی یا نہیں تھی، لیکن فوری طور پر چپ کر جانا، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے گرا لینا، پست کر لینا، یہ ایمان کا عین تقاضا ہے. ورنہ جو وارننگ یہاں پر دی گئی ہے، ان تحبط اعمالهم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، ٹیسٹ کر لیا ہے تقوی کے لیے، خدا خوفی کے لیے، پائٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ساتھ ہی معصومیت بھی ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص معصوم نہیں ہے. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. دن رات ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم سب اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کا حقدار بھی قرار دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ بھی کر رہا ہے ہم سے. تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اس کے برعکس ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اصل میں دیہات اور شہر یہ صرف لوکیلٹی کے اعتبار سے، زمینی لوکیشن کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، ان کی ہر چیز مختلف ہوتی ہے. ہمارے دیہات، اب تو خیر جب ٹی وی پہنچ گیا دیہاتوں کے اندر، اور اب سوشل میڈیا پہنچ گیا دیہاتوں کے اندر، اب بہت کچھ بدل گیا. لیکن ماضی قریب تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ شہری بچے وہ بڑوں کو آپ کہہ کر بلاتے تھے، لیکن دیہات میں والد جو ہے وہ بیٹے کو آواز او ممی ابا آگے جواب دے دیتا تھا. اب یہ بظاہر کیا ہے، یہ زبان سے بڑا ارریسپیکٹفل ایٹیچیوڈ ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ شہر کے بچے جو آپ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر دوسرے مینرز نہیں ہیں. وہ باپ کی بات میں بیچ میں بول پڑتے ہیں، جبکہ دیہات کا جو پلا بڑا بچہ ہے، جوان ہو گیا، جس محفل میں باپ بیٹھا ہو، چچا بیٹھا ہو، وہاں بھتیجا یا بیٹا بولتا نہیں تھا. باپ کے سرہانے کی طرف جا کر نہیں بیٹھتا تھا، چچا یا ماموں کے سرہانے کی طرف جا کے نہیں بیٹھتا تھا، بڑے بھائی کے سرہانے کی طرف جا کے نہیں بیٹھتا تھا، پائنتی کی طرف بیٹھتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ مینرز ہے. اب جو مدینے کے ارد گرد کے مضافات کے سببز کے جو لوگ تھے، دیہاتی تھے، تو وہ جو دکھنے والے مینرز ہیں وہ ان سے ناآشنا تھے، لیکن ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی. اب اسی وہ جو اکھڑ پن ہے اس کے مطابق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، جبکہ آپ اپنی پرائیویسی میں ہوتے، اپنے گھروں کے اندر ہوتے، تو باہر سے آواز آتی، یا محمد اخرج الینا، محمد ذرا نکل پر ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم نے کچھ بات پوچھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں منع کیا جا رہا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے نبی وہ لوگ جو آپ کو آپ کے گھروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، یعنی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے، لیکن علم مینرڈ ہیں، جذباتی ہیں،
سینس نہیں ہے، لہذا بڑے پیار سے انہیں کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کے ان کے پاس آ جاتے تو ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ ان کی نیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا نہیں ہے، لہذا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلامی ریاست یا کسی بھی ریاست کو بڑا چوکس رہنا پڑتا ہے کہ آئیڈیلی اسپیکنگ کسی ریاست کی ٹیریٹری میں، کسی ریاست کی حدود میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ریاست کے علم میں نہ آئے، اور ریاست کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے جس پر ریاست اپنا رد عمل ظاہر نہ کرے۔ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو سزا نہ دے، اور کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہ کرے۔ اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے، ایک جنرل ہدایت دی جا رہی ہے، عمومی ہدایت، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق، کوئی نافرمان، کوئی بدکردار شخص تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، 30ویں پارے کی پہلی سورت نبا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے؟ اور بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی قیامت کی خبر۔ تو نبا کیا ہے؟ اہم خبر، کہ جب بھی اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، بدکردار شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی چھانٹ چھپٹ کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ام تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑو لا علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یعنی کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے سرکاری حیثیت میں مجھ پر حملہ کیا ہے، یا فلاں طرف سے یہ کام ہوا ہے، اور اس ایسے کام پر حکومت کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے، اور حکومت اس پر ایکشن لے لے، جبکہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ خبر ہی غلط تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ اسلامی ریاست کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پہلے ہی تحقیق کر لیا کرو۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو میں نے کہا نا کہ اہم خبر، اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے، پھر فاسق لے کے آئے خبر، پھر تو تحقیق ضروری ہے۔ لیکن اگر خبر لے کے آنے والے ابو بکر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سعید ابن زید ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بلال ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں حدیث پر سارا کام ہوا ہے وہ اسی آیت کی روشنی میں ہوا ہے کہ ویسے تو تجسس کرنا منع ہے، لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے، تو محدثین نے خوب اس کی چھانٹ چھپٹ کی ہے، چھانٹ پھٹک کی ہے کہ کہیں کوئی جھوٹی بات تو منسوب نہیں کی جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ ایک انسٹرکشن تھی جو اسلامی ریاست کے اندر دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ تو تھے ہی۔ اسلامی ریاست قائم ہونے سے پہلے آپ مدینہ منورہ کے فارمل کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی تھے میثاق مدینہ کی روشنی میں، لیکن ابو آل مسلمانوں کے لیے تو بہرحال آپ کی حیثیت اللہ کے رسول کی تھی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم ان کے امتی ہیں۔ لیکن مدینے میں رہنے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 10 بیویوں کے شوہر تھے، وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے داماد تھے، وہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے سسر تھے، وہ حضرت حمزہ اور
حضرت عباس کے بھتیجے تھے، وہ 4 بیٹیوں کے باپ تھے، تو یہ حیثیتیں بھی تھیں. لیکن یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یاد رکھنا کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہیں. انسان ہے گرچہ، لیکن عام انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے. اور یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ 2 آدمیوں سے ڈیل کرتے ہوئے آپ کا ایٹیچیوڈ کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے باس سے گفتگو کریں گے تو اور لہجے میں کریں گے، سمجھیں گے کہ وہ باس ہے. اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کریں گے تو اور لہجے میں کریں گے، صاف پتہ چلے گا کہ آپ اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کر رہے ہیں. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تم اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اکثر معاملات میں اللہ کے رسول تمہاری بات مانیں گے تو لَعَنِتُّمْ، تو تم یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی بہت سی حیثیتوں کے باوجود آپ بڑے کرٹیس تھے، بڑا خیال رکھنے والے تھے اپنے ساتھیوں کا. عام ساتھی کی بات کو بھی آپ اہمیت دیتے تھے، اور آپ نے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ایک عام صحابی کے کہنے پر بھی کیے ہیں. اصل مطلوب کیا تھا کہ یہ ذہن میں رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے مشورہ مانگا ہے، بس اپنا مشورہ دیں اور چپ کر جائیں. لیکن اپنے مشورے پر اصرار کرنا، انسسٹ کرنا کہ میری بات مانیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کو بھول جانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اگر اللہ کے رسول اکثر معاملات میں تمہاری بات مانیں گے لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اب صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. اچھا لگتا ہے، عمدہ لگتا ہے، دیکھنے کے قابل ہے وہ دل کہ جس میں ایمان سجا ہوا ہو. ایمان پڑا ہوا نہیں ہے، سجا ہوا ہے. زینت کہتے ہیں نا اٹریکشن کو، خوبصورت لگنے والی چیز کو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اصل میں اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی ہے، ناپسندیدگی اور کراہت پیدا کر دی ہے کفر کے لیے، نافرمانی کے لیے اور بغاوت کے لیے. اس کے بعد فرمایا اولئک هم الراشدون. صحابہ کرام کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پے کیا گیا ہے، ان کی بہت بڑی تعریف کی گئی ہے کہ وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. بہت بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا، بہت بڑی سند دے دی. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے، اور ساتھ ریفرنس دیا واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، دانا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کچھ دھوکے باز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر جڑ گئے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس معاشرے میں سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر بسنے والے لوگوں میں مکے کا انتخاب فرمایا کہ وہاں پر اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا، اور پھر آپ کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے چن چن کر پھول ڈالے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کانٹے دار پھول تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی نظر نہیں آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا اور وہ کانٹے چپتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسا نہیں ہوا. فضلا من اللہ و نعمہ، یعنی لوگوں کے نقطہ نگاہ سے، حضور کے صحابہ کے نقطہ نگاہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی تھی. لیکن اللہ کی طرف سے واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ
جاننے والا حکمت والا ہے، اسے پتا تھا کہ ابو بکر کون ہے، کیا ہے، وہ اس قابل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا جائے، تو اللہ نے بنا دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ عمر کون ہے، اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ لیٹ گئے اور رونے لگے۔ فرمایا کہ میرے والد نے اونٹ چرانے پر مجھے مامور کیا تو میں یہاں پر سو گیا۔ میرے والد تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ عمر تم کسی کام کے آدمی نہیں ہو۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت میں اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ میں اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکوں، جبکہ میں اونٹ بھی چرانے کے قابل نہیں تھا۔ حضرت عمر کے والد کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں یہ کون سا ہیرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیکار آدمی ہو تم۔ اللہ کو پتا تھا کہ عمر میں کیا صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود تو پیدا کی تھی۔ تو فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اسلامی ریاست میں مختلف گروہ ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر مختلف ریاستیں ہیں، برطانیہ کے اندر انگلینڈ بھی ہے، ویلز بھی ہے، اسکاٹ لینڈ بھی ہے، ناردرن آئرلینڈ بھی ہے، اور ان کے درمیان ٹکریشیں بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبے ہیں، انڈیا کی مختلف ریاستیں ہیں، ان کے درمیان جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی پانی کا جھگڑا، کبھی وسائل کے تقسیم کا جھگڑا، یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ کبھی سروسز کے اندر کوٹے کا جھگڑا، یہ سب جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی معاملہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہاں جو حاضر کے صیغے میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کا، تو یہ مراد ہے اسلامی ریاست یہاں پر اس صورت میں۔ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی، مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سب مل کر لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ فَإِن فَات، پھر اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر عدل کے درمیان ان کے درمیان صلح کراؤ، عدل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کیونکہ پہلے اس نے کچھ زیادتی کی تھی، اب اس زیادتی کو ذہن میں رکھ کر اس پر زیادتی کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے ہتھیار ڈال دیا پھر دونوں فریق برابر ہو گئے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح فرماؤ، صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور برابری سے ٹریٹ کرو دونوں کو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں، برابر ٹریٹ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بڑی دلچسپ چیز اس صورت کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید کا 2/3 مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں شاید ہی کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، لیکن یہ مدنی صورت ہے، 18 آیات پر مشتمل ہے، اور اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، دلچسپ بات ہے نوٹ کرنے والی، کہ اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے۔ ایک دوسرا کہ ان 18 آیات میں نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم کتنے دفعہ ہے۔ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم،
تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسیٰ یکن خیرا منہن، اور نہ ایک گروہ کی عورتیں دوسرے گروہ کی عورتوں کا مذاق اڑائیں، عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کے دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. کیا عجب کہ دوسری پہلیوں سے بہتر ہوں. یہ کچھ علاقوں کے، کچھ شہروں کے کوئی خاص مذاق ہوتے ہیں کہ ان کے ریفرنس سے ان کو چھیڑا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے. فیصل آباد کے لوگ لاہور والوں کو، لاہور والے گجرات والوں کو، گجرات والے سکھر والوں کا مذاق نہ اڑائیں. یعنی یہ جو این بلاک مذاق اڑانا ہوتا ہے یہ بڑا مہلک ہے. اس سے انسانوں کے گروہوں کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. منع کیا گیا. پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پر الزام نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. یعنی منہ پر ایک دوسرے کو کہنا کہ تو فلانا ہے، تو فلانی ہے، اس سے منع کیا گیا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو. یعنی ایک نک نیم ہوتا ہے کہ جو والدین پیار سے بچے کو بلاتے ہیں اور بچہ عمر بھر اپنے آپ کو اس نام کی طرف منسوب کر کے خوش ہوتا ہے. کوئی بچپن میں کاکا کہا جاتا ہے اس کو، تو وہ ساری عمر کاکا کہنا جو ہے وہ کہلوانا پسند کرتا ہے. یہ برا کام نہیں ہے، یہ اصل میں وہ نام ہے جس سے اگلا آدمی چڑھتا ہے. جب اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ چڑھتا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایمان لانے کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں یہی تو ظالم ہے، زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی آیت نمبر 11 میں 3 ایسی برائیوں کا ذکر ہے جو منہ پر کی جاتی ہیں لیکن وہ دلوں کو پھاڑنے والی برائیاں ہیں. لہذا کسی ریاست کے لیے یہ بڑی ڈیٹریمنٹل اور بہت ہی خطرناک ہیں کہ اس کے درمیان ایسی چیزیں رواج پائیں کہ جس سے اس ریاست کے مختلف جو گروپ ہیں ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں. جب مختلف گروہوں کے درمیان نفرت پیدا ہوگی تو وہ ریاست کمزور ہو جائے گی. اگر اس کے مختلف فیکشنز، اس کے مختلف گروہ، اس کی مختلف قوم، رہنے والی قومیں، نسلیں ایک دوسرے سے محبت کریں گی تو اس سے وہ ریاست مضبوط ہوگی. اب 3 ایسی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو عام طور پر برائی بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ بھی وہی اثر رکھتی ہیں کہ ان سے اسلامی ریاست کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان قائم کرنے سے گریز کیا کرو. ایک ہے حقائق کی بنیاد پر ثبوت کے ساتھ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خائن ہے. ایک ہے ایک گمان قائم کر لینا ایسا ہی، اس سے منع کیا جا رہا ہے. اجتنبوا کثیرا، بہت زیادہ گریز کرو، اجتناب کرو گمان قائم کرنے سے. ان بعض الظن اثم، یقیناً کچھ گمان تو گناہ ہوتے ہیں. یعنی جب میں کسی شخص کے بارے میں بغیر ثبوت کے کوئی رائے قائم کروں گا اور وہ اس کے علم میں آئے گا ون وے اور دی ادر، تو مجھے ایزیوم ہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا، لازماً وہ مجھ سے نفرت کرے گا. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو. ایک ہے بامقصد تحقیق کسی کے بارے میں، یعنی کسی شخص کو گورنمنٹ کی ملازمت ملنے والی ہے، سلیکٹ ہو گیا ہے، تو گورنمنٹ اپنی انٹیلیجنس کے اداروں کے تھرو کے ذریعے سے پتہ کراتی ہے کہ یہ کوئی باغیانہ عزائم تو نہیں رکھتا،
اس کی حرکتیں جو ہیں وہ کیسی ہیں. خاص طور پر جب فوج میں نوکری ملتی ہے تو فوج بڑی گہرائی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے کہ اس کا کوئی تعلق دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، حرکتیں کیا ہیں، ایون اس کے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے کیا کیا روابط، کیا کیا تعلقات ہیں، یہ سب تحقیق کی جاتی ہے. رشتہ طے ہونا ہوتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کسی کے ہاتھ میں پکڑانی ہے شادی کر کے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ وہ انسان بھی ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ دکھتا تو انسان ہے، کپڑے تو بڑے صاف پہنتا ہے، لیکن اندر سے بھیڑیا ہے، حیوان ہے، ظالم ہے، بدکار ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. لیکن یہاں جس تحقیق سے، تجسس سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے بلا وجہ. آپ اپنے کسی بھائی کے علاقے میں جائیں اور بلا وجہ لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ ہاں یہ کیا کرتا ہے، فلانا اس کا کیسا ہے، یہ کیسا ہے. آپ نے رشتہ کرنا ہے اس گھر میں، آپ تحقیق کریں گے، کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن بلا وجہ جب آپ اس کی تجسس کریں گے، تحقیق کریں گے تو لازماً نفرتیں پیدا ہوں گی. لہذا اس سے منع کیا گیا ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سنتوں کو بیان کرنے والوں کی پوری تحقیق کی ہے کہ یہ کہ وہ اہم خبر کے ساتھ آتے ہیں. حق ہے ان کا. انہوں نے ہمارا سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے کہ ہمیں شخص کو تحقیق نہیں پڑھنی پڑتی کہ جب بھی حدیث سامنے آتی ہے ہم ان کے ریفرنس سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، کہ فلاں محدث نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کی روایت میں جہاں تھوڑی سی کسر ہے، لہذا تھوڑی سی کریڈیبلٹی مجروح ہو گئی اس کی. تیسری بات فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کرنا. صحابہ کرام نے دریافت فرمایا اللہ کے رسول اگر وہ برائی ہمارے بھائی میں پائی جاتی ہو پھر اس کا تذکرہ تو جائز ہے نا؟ آپ نے کہا یہی تو غیبت ہے. اگر آپ کوئی برائی اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس نے کی نہیں ہے پھر تو وہ بہتان ہے. غیبت تو ہے ہی تبھی کہ واقعتاً وہ برائی ہے، اب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور مردہ جیسے دفاع نہیں کر سکتا. اس کو قرار دیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم لازماً اس سے نفرت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. عام طور پر مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف برادریوں کو ایک غلط فہمی لائق ہو جاتی ہے کہ ہم باقیوں سے سپیریئر ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو فلاں ریس ہے یہ سب سے اونچی ریس ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں ہماری جو برادری ہے یہ سب سے اونچی ہے. فرینچ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، برٹش سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، چائنیز سمجھیں کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، امریکن سمجھے کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں. تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ غور تو کرو یہ نسلیں کہاں سے کیسے بنتی ہیں کہ کوئی بڑا ہوتا ہے. جیسے بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو بنو اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے. اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر نسل سمجھتے ہیں، حالانکہ ذرا غور کریں کہ ان کا باپ بھی آدم تھا علیہ السلام اور ان کی ماں بھی حوا تھی علیہ السلام، جو میری اور آپ کی بھی ماں ہیں اور جو میرے اور آپ کے بھی باپ ہیں. تو یا ایھا الناس، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے صرف پہچان کے لیے. انا اکرمکم عند اللہ، سپیریورٹی کے لیے نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو مذہب میں اس کو باقاعدہ مذہبی حیثیت حاصل ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ برہمن جو ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے سر سے پیدا ہوا، اور یہ کھتری جو ہیں راجپوت اور جاٹ یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بازو ہیں معاذ اللہ، اور ان سے یہ کھتری پیدا ہوئے ہیں. اور ویش جو ہیں یہ اللہ کا پیٹ ہیں.
معاش، شیخ اور ارائیں، یعنی ارائیں جو ہے وہ فصل اگاتا ہے اور پیٹ بھرنے کا بندوبست کرتا ہے، اور جو شیخ ہے وہ کاروبار کر کے معیشت کو بڑھاتا ہے، تو یہ معاذ اللہ اللہ کا پیٹ ہے، اور پھر اس کے نیچے جو ہے پھر شودر ہیں۔ تو یہ تقسیم انسانوں نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سب مخلوق ہو، مجھ سے کوئی نہیں بنا، میرا تو کوئی ہمزاد ہے ہی نہیں، نہ مجھ سے کوئی بنا نہ میں کسی سے بنا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے ہیں صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان اللہ علیم خبیر، میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، یو ہیو نو آئیڈیا، آپ کو بالکل اندازہ نہیں۔ آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ اب ایک اور تقسیم، وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والوں مسلمانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب بعض اہل علم کا گمان ہوا کہ شاید یہاں منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن آپ غور سے پڑھیے تو یہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں تو صاف صاف اعلان ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سویر پنشمنٹ لینے والے، سزا بھگتنے والے۔ تو یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ تمہارا اسلام قابل قبول ہے، ایمان قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ تمہارے دلوں میں یقین نہیں ہے ایمان کے بارے میں۔ تم نے زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم دل سے تسلیم کرتے ہو، نفی نہیں کرتے اس کی، دل سے بھی، زبان سے بھی نفی نہیں کرتے، دل سے بھی نفی نہیں کرتے، لیکن تمہیں یقین حاصل نہیں ہے۔ تو اب ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا پھر مومن کون ہے؟ یعنی منافق ہو گئے کہ جو زبان سے کہتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں، مسلمان وہ کہ جو زبان سے کہتے ہیں دل سے انکار نہیں کرتے اگرچہ دل کا یقین حاصل نہیں ہے۔ اب اصلی مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو صرف وہ ہیں، بس وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ہرگز شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لم یرتابوا، ہرگز شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کشمکش کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی اصل میں ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، مالک مان لیا، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں، میرے الفاظ اپنے نہیں، میرا دل اپنا نہیں، میری سوچ اپنی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جب اللہ مانگے تو مالک کے حوالے کر دینا۔
یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا ہے تبھی دوں گا نا. دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آخرت کی کہ سب کچھ ملے گا، تو جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ مجھے اس سے کہیں بہتر ملے گا تو پھر میں پاگل ہوں گا کہ میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان نہیں کراؤں گا جو اسی کی دی ہوئی ہے. اپنے جسم کی تمام صلاحیتیں انفسہم میں اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤں گا جب مجھے یقین ہو کہ یہ جو بولنے کی طاقت ہے یہ بھی مجھے اللہ نے دی ہے، یہ جو سوچنے کی طاقت ہے یہ بھی مجھے اللہ نے دی ہے، یہ خون میرے اندر جو دوڑ رہا ہے یہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، یہ سمجھ بوجھ، یہ طاقت، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو پھر وجاہدوا، یہی پکچر ہوگی، یہی تصویر ہوگی کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس پر رسول پر ایمان لائیں، پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہوں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں. اولئک ھم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں سچے صرف یہی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی 3 گروہ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے. نمبر 1 کہ جو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، یہ تو اپنے دعویٰ ایمان میں 100% سچے ہیں. اس کے برعکس منافقین ہیں کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں کہ ہم دل مان نہیں رہا اس بات کو، ان کا انکار کر رہا ہے، یہ منافق ہیں. اور درمیان میں کیا ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں، یقین حاصل نہیں ہے لیکن دل نفی بھی نہیں کر رہا، ان کے عمل قابل قبول ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد جو آخری 3 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، ان کی اپنی ایک شان ہے. اب کنکلوڈ ہو رہی ہے ساری گفتگو، خاص طور پر جو بات کنکلوڈ ہو رہی ہے وہ یہ جو 2 آیات ہیں ان سے قبل ان کی، یعنی منافقین، مسلمان اور سچے مومن. سچے مومن تو ان کو سچا مان لیا گیا، ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں، کوئی بچ نہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، زندہ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے. اب 2 گروہ باقی جو ہیں یہ ان کو اپنے سامنے رکھ کے اگر یہ 3 آیات پڑھیں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہو، کن سے کہو؟ منافقین سے کہو. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلاتے ہو؟ اللہ کو بتاتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین ہے، سب زمین میں ہے، سب کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلاتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو ہمارے اندر سے ایک وہ کھلبلی ہوتی رہتی ہے ہمیں کہ میں کسی طرح باتوں باتوں میں بتا دوں کہ میں تہجد پہ اٹھتا ہوں، میں باتوں باتوں میں بتا دوں کہ میں نے یہ چیریٹی کی ہے، میں باتوں باتوں میں بتا دوں کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو تو ہم سے پہلے پتا ہے کہ ہم وہ کام کرنے والے ہیں، اور پھر پتہ چل گیا کہ ہم نے کر دیا ہے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ ساری ریاکاری اور پھر اپریشیٹ کیا جانا کہ لوگ تعریف کریں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ علامات ہیں نفاق کی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی علامت بھی اگر انسان میں ظاہر ہو اس میں انسان منافق ہو جائے. جیسے کھانسی علامت ہے کئی بیماریوں کی، مہلک بیماریوں کی بھی اور عام چھوٹی موٹی بیماریوں کی. نزلہ زکام ہو جائے تو بھی کھانسی آتی ہے، آپ دھوئیں میں سے گزریں تو بھی کھانسی آتی ہے، آپ کریانے کی دکان کے پاس سے گزریں تو بھی کھانسی آتی ہے. تو ایک ہیں منافقت کی علامات، ایک ہے منافق ہونا. تو یہ جو ہمارے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ ظاہر کر دوں، میں یہ بتا دوں، میں ایسا کر دوں، ویسا کر دوں، یہ علامات ہیں نفاق کی. اسی طرح کی ایک کیا ہے؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہ کیا
تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بتاتے ہو، جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا جاننے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں، یہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں۔ یہ وہی قل تعلمون اللہ، وہ جو قالت الاعراب آمنا کو اپنے سامنے رکھیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، یعنی جب انسان ایمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں ریاکاری وغیرہ کی کوئی جی نہیں چاہتا، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے علم میں۔ یعنی یہ جو بین کی کیفیت ہے نا، کہ کبھی ہم جتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ وہ جو علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا تھا نا کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ وہ شکوہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے تیرے لیے یہ کام کیا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر احسان جتلانا ہے۔ یہ اسلام کی سطح تک تو ہو سکتا ہے، منافقت میں ہوگا یا اسلام میں ہوگا، ایمان میں نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اصل میں اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ بتایا ہے۔ یعنی دل میں ایمان کی کمی ہو، یقین کی کمی ہو، جب انسان دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ یقین کی منزلیں بھی طے کرتا ہے اور ایمان بھی اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوی اسلام میں سچے ہو۔ اگر کوئی منافق ہے اس کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین بھی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے دلوں کو نفاق سے، جھوٹ سے اور بدنیتی سے محفوظ رکھے، صاف کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ہمارا آئندہ سبق انشاءاللہ سورۃ الحج کے آخری رکوع پر مشتمل ہوگا، اور یہاں سے جو جہاد کا تذکرہ شروع ہوا ہے، تو جہاد کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان سب پر انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ اور سب سے پہلے ہم سورہ حج کا آخری رکوع اس سلسلے میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔